السلام علیکم دوستوں، ایچ او اسٹور کی جانب سے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ دوستوں، کافی عرصے بعد جو ہے وہ آپ کے ساتھ دل کی بات شیئر کروں۔ کتابوں کی ویڈیوز تو میں گائے بگائے بناتا رہتا ہوں، لیکن ایک واقعہ پیش آیا تھا تو سوچا آپ لوگوں کو بھی بتا دوں، آپ لوگ بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ یہ ایک عام سی بات ہے، ہر کسی کے ساتھ بھی یہ وہ جو ہے واقعہ ایسا جو معاملات آ سکتے ہیں، تو اس سے بچنا کیسے یہ بھی بتا دوں گا آپ لوگوں کو۔ تو انشاءاللہ آپ عمل کریں گے تو آپ ٹینشن فری رہیں گے۔ ہوا کچھ اس طرح کے کسٹمر تھے، کیونکہ آپ کو سب سے پہلے بتا دوں نا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایچ او اسٹور کے اوپر ڈیلیوری چارجز جو ہے وہ اب میں پہلے لیتا ہوں کسٹمر سے۔ وجہ بھی اس کی آپ لوگوں کو پتہ ہے، جن لوگوں نے میری پرانی ویڈیوز دیکھی ہیں تو اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا اب۔ تو کسٹمر تھے، انہوں نے مجھے ڈیلیوری چارجز ادا کر دیے، ٹھیک ہے جی، باقی پیسے جیسے کہ ان کے سے ایگریمنٹ تھا کہ پارسل ریسیو ہوگا تو وہ باقی پیسے دے دیں گے۔ اب ہوا کچھ اس طرح کہ وہ جیسے کچھ ولیج ایریاز ہوتے ہیں، ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پہ پھر وہ کسی مشہور بندے کا نام دے دیتے ہیں کہ بھائی اس کو پہنچا دو، ہم لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوا کچھ اس طرح کہ انہوں نے جس کا مجھے نام دیا، ان صاحب نے ریسیو کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ ریسیو کیوں کریں؟ کیش آن ڈیلیوری ہے تو وہ کیش دے دیں، بعد میں آپ ان کے پاس جائیں نہ جائیں، تو ہر کوئی پیسے سے تنگ ہے، تو وہ کیوں آپ کا جو ہے وہ آرڈر ایکسیپٹ کریں۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، انہوں نے مجھے ڈیلیوری چارجز تو دے دیے۔ جب وہ ایڈریس پہ گیا بنتا تو اس بندے نے جس کا کسٹمر نے نام لکھوایا تھا، پتہ دکھوایا تھا، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ رائڈر واپس چلا گیا اور اس نے آرڈر کینسل کر دیا۔ ہمارے پاس اٹیمپٹ کی ایک آپشن ہوتی ہے، میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے، آپ نے ریسیو نہیں کیا؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی اس بندے نے ریسیو نہیں کیا۔ میں نے کہا یار اس تو آپ کو پہلے سیٹلمنٹ کرنی چاہیے نا اس کے ساتھ۔ خیر میں نے ایک دفعہ دوبارہ اٹیمپٹ کروائی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ کمپنیاں جو رائڈر کمپنی ہوتی ہیں ان کے لیے پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو ری اٹیمپٹ کرنا۔ آل دو وہ آپشن دیتے ہیں اپنے پورٹل کے اوپر، لیکن ریئل مائنیز میں وہ 50% کے قریب ہی ری اٹیمپٹ کرتے ہیں، نہیں تو سرے سے اس کو کینسل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اب کیا کیا صاحب نے، انہوں نے رائڈر کو کال کی، رائڈر کا نمبر تو تھا ان کے پاس، رائڈر کو کال کر کے باقی پیسے اس کو جیز کیش کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھ سے تو ان کا رابطہ نہیں رہا اس کے بعد، لیکن میں دیکھ رہا تھا آرڈر کا سٹیٹس تھا وہ کینسل لکھا ہوا آ رہا تھا۔ تو اب رائڈر واللہ عالم ان کو اگر ملا ہوتا تو وہ ایکسیپٹیڈ ہو گیا ہوتا، وہاں پہ ڈیلیورڈ آ گیا ہوتا۔ اب رائڈر نے پیسے بھی لے لیے ہوں گے ان سے اور ڈیلیور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو معصومیت کی انتہا ہے کسٹمرز کی کہ آپ 200 روپیہ ڈیلیوری چارجز دیے ہیں، تو آپ ایسے ہر ایرے غیرے پہ پہلے تو اعتماد نہ کریں۔ آپ نے اس کو ڈیلیوری چارجز دینے ہی نہیں چاہیے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ اس کو کہتے بھائی تیرا سینٹر کہاں ہے، 800-900 روپے کی کتاب تھی، آپ سے پوچھتے کہ بھائی آپ کا جو پوسٹ ایکس کا جو سینٹر ہے میرے ایریے میں کہاں ہے، وہاں جا کے ریسیو کر لیتے، یا اس کو کہتے بھائی تو ادھر چھوڑ جا، بات ختم، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ایسی بلا وجہ رائڈر کو جو ہے وہ ڈیلیوری چارجز دینے کی ضرورت نہیں، وہی آپ مجھے پورے پیسے دے دیتے تو وہ جو امام مسجد ہے ان کو جا کے بک وہ پکڑا کے چلا جاتا، بات ختم ہو جاتی۔ نہ امام مسجد کو ٹینشن ہوتی کہ میں پیسے دے دوں گا تو اگلا مجھ سے لینا، 800-900 روپے کی بات ہے۔ امام مسجد بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ کس طرح پیسے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر دوسری بات یہ کہ جن بندے کا آپ نام ایڈریس میں دے رہے ہیں ان سے پہلے پوچھ تو لیں کہ آیا وہ ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایکسیپٹ کریں گے بھی تو آپ ان کو جیز کیش کروا دیتے اسی وقت، تاکہ ان کو بھی حوصلہ ہوتا۔ تو یہ تمام باتیں آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ ایک اس سے پہلے بھی واقعہ پیش آیا تھا، اس وقت کیش آن ڈیلیوری نہیں تھی، صاحب نے جو ہے اور بک بھی کافی آرڈر کر دی تھی، تو اگلے بندے نے ریسیو کرنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر مجھے نقصان ہوتا ہے، اس وجہ سے ہی میں نے ڈیلیوری چارجز جو ہے وہ آپشن آن کی تھی، کیش آن ڈیلیوری پراپر جو پیور کیش آن ڈیلیوری ہے وہ ختم کر دی تھی ایچ او اسٹور کے اوپر سے۔ تو یہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ معاملہ طے کرنے کے بعد آرڈر کیا کریں اور ایکٹیو رہا کریں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔